السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی ملک روم کی پیاری شہزادی افشین کی کہانی۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام افشین تھا۔ شہزادی افشین بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملک اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی افشین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے منگوائے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی اس پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوہ کے بادشاہ جن کا پیٹو بیٹا تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ اس کا تخت جو کہ ایک بڑے اسدے کی شکل کا تھا، 4 خوفناک دیو اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پیٹو جن نے ایک طلسمی اینک لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹو جن کی نظر جب شہزادی افشین پر پڑی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام دیوں کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچاتی بھاگ گئی۔ شہزادی افشین تو غش کھا کر گر پڑی۔ پیٹو جی نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ چلو اب واپس کوہ چلو۔ دیو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے کوہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا۔ ملکہ تو ہائے میری بچی کہہ کر وہیں گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی افشین کو تو پیٹو جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر اعظم سے مشورے کے بعد اعلان کرا دیا کہ جو شخص شہزادی افشین کو کوہ کے جن کی قید سے آزاد کرا کے لائے گا وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے منچلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوہ کا راستہ نامعلوم تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام لوٹ آئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا قسمت آزمانی چاہیے، شاید خدا میری مدد کرے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑا لاؤں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا کے گرد ایک خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اسے ڈسنا چاہتا ہے۔ تاجر عثمان کو چڑیا پر بہت رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کس طرح جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا سانپ نے چڑیا کو ڈس لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کی ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی زین سے لٹکی ڈھال اتاری۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر رکھا۔ اس کا درخت دیکھتے ہی سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال میں اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کوئی اور سانپ آ گیا ہے اور بڑی غضبناک انداز میں پھن پھیلا کر پھنکارنے لگا۔ تاجر عثمان نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ سنسناتا ہوا تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ تڑپ کر مر گیا۔ چڑیا بچ گئی اور پھر سے اڑ کر تاجر کے سامنے آ بیٹھی۔ مگر یہ کیا؟ عثمان کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدم زاد، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی اور میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں۔ آج چڑیا بن کر سیر کو نکل کر اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس موذی نے مجھے مار ڈالنا تھا۔ عثمان نے ہنس کر کہا، اے پری، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی، تم بہت اچھے انسان ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟
عثمان نے کہا میں روم کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانے کوہقاف جا رہا ہوں، اگر تم مجھے کوہقاف تک پہنچنے کا راستہ بتا سکو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی یہ تم نے بڑا مشکل کام کا بیڑا اٹھایا ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ لو، یہ آم رکھ لو اور اس جنگل کے جنوبی حصے میں موجود برگد کے پرانے درخت کے نیچے پہنچ کر آم کو چیر دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی بستی ہے، وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہے، وہ تم سے آم چھینیں گے مگر تم ہرگز نہ دینا، اور کہنا اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ کوہقاف تک چلے تو میں آم دوں گا۔ آج کل آموں کا موسم ہے، مجھے یقین ہے بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا۔ تم اس سے کہنا یہ بونا بادشاہ ہی تمہیں بتائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ عثمان نے پری کا شکریہ ادا کیا اور اس نے اپنا ایک پر توڑ کر تاجر کو دیا اور کہا جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ان کو بالوں میں لگا لینا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی تو تاجر عثمان اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر برگد کے درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف آم کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو بونوں کی بستی میں پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو گئے اور بونے بادشاہ کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچائی ہوئی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے آدمزاد، تم کہاں سے یہ آم لائے ہو؟ ہمیں بھی کھانے کے لیے آم دو۔ عثمان غصے سے بولا چلو بھاگو یہاں سے، میں تو تمہیں آم کا چھلکا بھی نہ دوں۔ ہاں، ایک شرط مان لو تو سارا آم دے سکتا ہوں۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا شرط بتاؤ۔ عثمان بولا تمہیں میرے ساتھ کوہقاف تک جانا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا ہے۔ بونے نے جواب دیا مجھے تو کوہقاف تک جانے کے راستے کا علم ہی نہیں۔ ہاں، یہاں سے 4 کوس دور ایک خونخوار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتہ ہے، مگر وہ تو انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور گوشت بھون کر ہڑپ کر جاتی ہے، ہڈیاں تک چبا جاتی ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ مارنے سے پہلے ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے اور جو صحیح جواب دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کا درست جواب نہیں دے سکا۔ صرف میں ان سوالوں کے جواب جانتا ہوں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا ورنہ آم نہیں ملے گا۔ بونا بادشاہ مان گیا۔ عثمان نے آم بونوں کے حوالے کر دیا، ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چٹ کر گئی۔ اب عثمان نے بونے بادشاہ کو جو سائز میں انسانی انگلی کے برابر تھا اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آگے چل پڑا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچا تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور شیطانی کہہ کر لگا کر بولی واہ واہ، آج خوب تگڑا شکار ہاتھ آیا ہے، اے انسان میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یخنی پی جاؤں گی۔ عثمان تو کانپ اٹھا، جادوگرنی کی شکل تھی کہ بڑی بھیانک، یہ لال لال باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، پیلے زرد دانت اور کالا سیاہ رنگ، اس کی گود میں ایک مینڈک بیٹھا پھدک رہا تھا جس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جادوگرنی سے چوہے کھلا رہی تھی۔ جادوگرنی کی بات سن کر عثمان ہمت کر کے بولا اے جادوگرنی، تم نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ جو تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا تم اسے چھوڑ دو گی۔ جادوگرنی نے یہ سن کر چیخ ماری اور فرش سے اچھل کر چلائی تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ آج تک کوئی انسان درست جواب نہیں دے سکا۔ جادوگرنی کا کہکا بڑا بھیانک تھا، اس کا محل لرزنے لگا، مینڈک اس کی گود سے اچھل کر پرے جا گرا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا بتاؤ 10 من وزنی پتھر کو کس طرح پھونکے مار کر اڑایا جا سکتا ہے؟ عثمان نے کان کھجانے کے بہانے سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کے کان میں کہا جناب، پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکوں میں اڑایا جا سکتا ہے۔ عثمان نے یہی جواب دہرایا۔ جادوگرنی اچھل کر چنگاڑی لو، اب دوسرے سوال کا درست جواب بتاؤ، وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ عثمان نے پھر سے جیب کی طرف سر جھکایا اور بونے بادشاہ نے کہا جناب، وہ دولت علم ہے جسے چرانا ناممکن ہے۔ اپنے دوسرے سوال کا جواب بھی جادوگرنی سن کر گھبرانے لگی کہ یہ شکار بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ اگر عثمان تیسرے سوال کا بھی درست جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو جادوگرنی کو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا اے انسان، میرے تیسرے سوال کا یہ ہے کہ وہ کون سا جرم ہے جسے کوئی انسان پکڑا جائے تو اسے سزا نہیں ملتی اور اگر کر لے تو سزا نہیں دی جاتی۔ عثمان یہ سن کر چکرا گیا
مگر بونے بادشاہ نے اسے جواب بتایا۔ عثمان نے کہا وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے وہ ہنٹر مارا اور چیخی، افسوس، آج ایک انسان نے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ افسوس، میں اسے بھون کر نہیں کھا سکتی۔ جا، چلا جا یہاں سے، میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر، مجھے کہکاف جانے کا راستہ بتا دے۔ میں اپنے ملک کی شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں۔ یہ گیند زمین پر پھینک دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا۔ یہ گیند تجھے خون کے دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کو پار کرتے کہکاف کی حدود شروع ہو جائیں گی۔ دریا کے کنارے پر ایک چڑیل رہتی ہے، وہی دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہوگے تو دریا پر ایک پل خود بخود بن جائے گا جس پر سے گزر کر تم اس طرف جا سکو گے۔ خبردار، دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ عثمان نے گیند زمین پر ڈالی، گیند خود بخود بڑھنے لگی اور تاجر عثمان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بونا بادشاہ اس کی جیب میں تھا اور اسے بڑے مزے کے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ اب ہم شہزادی افشین کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ پیٹو جی نے اسے چاندی کے ایک بہت بڑے پنجرے میں قید کر رکھا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ شہزادی اس سے شادی کر لے۔ اس وقت پیٹو جین کہہ رہا تھا، اے شہزادی، میری بات مان لے، یہاں کوئی تیرا مددگار نہیں آ سکتا۔ شہزادی افشین یہ سن کر رونے لگی۔ پیٹو جی نے اسے روتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا، رو مت میری پیاری شہزادی، میں ابھی تمہارے لیے میٹھی گولیاں منگواتا ہوں۔ پیٹو جی نے ایک دیو کو گولیاں لانے کا حکم دیا۔ وہ لے آیا، مگر یہ کیا! کھٹی میٹھی گولیاں فٹ بال کے سائز کی تھی، لمبے لمبے بانسوں سے لپٹے ہوئے موٹے لالی پاپ تھے اور اینٹ جتنے چاکلیٹ تھے۔ پیٹو غصے سے بولا، اے احمق دیو، تم جنوں کے کھانے والی گولیاں اور لالی پاپ لے آئے ہو، جاؤ اس کے ٹکڑے کر کے لاؤ، انہیں شہزادی نے کھانا ہے۔ دیو چلا گیا۔ پیٹو جن نے شہزادی کو رونا بند کرنے کا کہا اور مگر وہ روتی رہی تو پیٹو جن غصے میں آ گیا۔ اس زوردار دہاڑ کر محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننا پڑے گی ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لے، یا تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جا یا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پیٹو جن یہ کہہ کر غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا اور شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو بچے بڑے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں، اللہ میاں ان کی مدد فرماتے ہیں۔ شہزادی کو امید تھی کہ خدا بھی ان کی مدد کرے گا۔ ادھر تاجر عثمان گیند کا تعاقب کرتا ہوا دریا تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ دریا میں پانی کی بجائے خون بہہ رہا ہے اور خون گاڑھا ہے۔ اس دریا کے کنارے کالے رنگ کا ایک پرانا محل ہے۔ اس میں وہ خونخوار چڑیل رہتی تھی جو دریا کی محافظ تھی۔ اس چڑیل نے تاجر کی بو سونگھ لی تھی اور آدم بو کے نعرے لگا کر بھاگتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس چڑیل کے 4 ہاتھ تھے اور 4 آنکھیں تھی، گلے میں سانپوں کی مالا تھی، لمبی سرخ زبان منہ سے باہر لٹک رہی تھی اور دانت چمک رہے تھے۔ عثمان اور بونا بادشاہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ڈراؤنی شکل والی چڑیل چیخیں مارتی ادھر آ گئی۔ درخت کے قریب آ کر اس نے کہکا لگایا اور زور سے ہاتھ مارا۔ درخت ٹوٹ کر پرے جا گرا۔ عثمان اس کے نیچے آتے آتے بچا۔ اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور کہا، اے خونخوار چڑیل، مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں تجھے تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ چڑیل دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ اس کی خوفناک ہنسی سے وہ چال آ گیا۔ درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ اس نے گرج سے کہا، تیری یہ مجال، ہوش، میں تجھے چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں گی، تیرا خون اس دریا میں بہا کر گوشت کھا جاؤں گی۔ عثمان نے تلوار سے وار کیا۔ تلوار چڑیل کے بازو پر پڑی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اسے زخم تک نہ آیا۔ اب تو عثمان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بونا بادشاہ جیب میں کودتا ہوا باہر آیا۔ ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے۔ چڑیل ہاتھ پھیلا کر عثمان کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عثمان نے جیب سے پری کا دیا ہوا پر نکال کر بالوں میں لگا لیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک دھماکے کے ساتھ پری حاضر ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی کمان تھی جس پر فولادی تیر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی تیر چلایا۔ تیر سیدھا چڑیل کے سینے میں لگا۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی اور وہ چیختے مارتی ہوئی مر گئی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ یہ چڑیل سینکڑوں انسانوں کو ہڑپ کر چکی تھی اور آج خود ماری گئی تھی۔ عثمان نے کہا، اے پری، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ تم نے مجھے اور بونے بادشاہ کو موت سے بچا لیا۔
پری نے ہنس کر جواب دیا، جو کوئی نیکی کرتے ہیں ان کا صلہ انہیں ضرور ملتا ہے۔ تم نے میری جان بچائی تھی، آج میں تمہارے کام آ گئی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی۔ خون کے دریا پر ایک پل بنا ہوا تھا۔ عثمان اس پل سے گزر کر کوہکاف میں داخل ہو گیا۔ کوہکاف کی سرزمین پر قدم رکھنا تھا کہ نہ جانے کدھر سے آوازیں آنے لگی۔ اے نوجوان بھاگ جا ورنہ مار ڈالیں گے، اے نوجوان بھاگ جا ورنہ مار ڈالیں گے۔ یہ جنوں کی بستی تھی، یہاں انسان کا کیا کام؟ بھاگ جا یہاں سے۔ پہلے تو عثمان یہ آوازیں سن کر گھبرا گیا، پھر حوصلہ کر کے آگے بڑھا۔ تلوار اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ کچھ دیر تک آوازیں آتی رہیں، پھر بند ہو گئی۔ اسی وقت سامنے والے پہاڑ سے ایک بڑا پرندہ نمودار ہوا۔ یہ کوہکاف کا خونی پرندہ تھا جس کا نام اڑن ہاتھی تھا۔ اس کا جسم 3 ہاتھوں کے برابر تھا، رنگ سیاہ، 4 ٹانگیں تھیں۔ اس کی کمر پر 2 بڑے بڑے پر تھے اور منہ کے آگے سونڈ کی بجائے ایک لمبی نوکیلی چونچ تھی۔ اس نئی آفت کو دیکھ کر عثمان نے تلوار سونت لی۔ اڑن ہاتھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر آ پہنچا اور اس نے اپنی غار ایسی چونچ کھولی اور بڑی پھرتی ہوئی جھک کر عثمان کو نگل گیا۔ اور منہ کے آگے سونڈ کی بجائے ایک لمبی نوکیلی چونچ تھی۔ اس نئی آفت کو دیکھ کر عثمان نے تلوار سونت لی۔ اڑن ہاتھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس نے اپنی ایسی چونچ کھولی اور بڑی پھرتی سے جھک کر عثمان کو نگل گیا۔ عثمان کو لگا جیسے وہ کسی گدیلی سڑک پر پھسل رہا ہے اور وہ پھسلتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا گرا ہے۔ یہ اس اڑن ہاتھی کا میدہ تھا۔ عثمان میدے میں کھڑا ہو گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور سانس لینے میں بھی بڑی دقت محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر یہ مشکل حل ہو گئی۔ اڑن ہاتھی نے جیسے ہی اپنی چونچ کھولی، روشنی اور ہوا اندر آنے لگی تھی۔ بونے بادشاہ نے کہا، باپ رے، یہ خوفناک پرندہ میرے باپ دادا تک نے نہیں دیکھا۔ عثمان نے کہا، اب اس جگہ سے نکلیں تو نکلیں کیسے؟ کچھ دیر یہاں رہے تو اس پرندے کے میدے کے تیزاب ہمیں ہضم کر لیں گے۔ میرا خیال ہے تلوار کے ذریعے سوراخ کر کے باہر نکلنا چاہیے۔ عثمان نے خدا کا نام لیا اور تلوار سے بھرپور وار کیا۔ اڑن ہاتھی کا گوشت اس طرح کٹا جیسے صابن ہو۔ وہ چیخیں مارتا ہوا اپنی ٹانگوں پر گھومنے لگا۔ ایسا کرنے سے میدے میں گویا زلزلہ آ گیا ہو اور عثمان اڑن ہاتھی کے پیٹ میں کلابازیاں کھانے لگا، مگر سنبھل کر وہ تلوار چلاتا رہا۔ اڑن ہاتھی کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے عثمان کو باہر اگل دیا۔ عثمان دھڑم سے باہر گرا اور زمین پر جا گرا۔ گرتے ہی وہ اٹھا اور تلوار سونت دی۔ اسی وقت اڑن ہاتھی نے کراہتے ہوئے انسانی آواز میں کہا، اے آدمزاد، مجھے مارنا نہیں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ اڑن ہاتھی کو بولتے دیکھ کر عثمان حیران رہ گیا۔ کوہکاف بڑی عجیب دنیا ہے، وہاں ایسی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے کہ عقل ماننے سے انکار کرتی ہے۔ عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، تمہیں جن کے خلاف میری مدد کرنا ہوگی اور ہمارے ملک کی شہزادی کو اٹھانا ہوگا۔ اڑن ہاتھی نے کہا، مجھے منظور ہے، میں یہاں کے اڑن ہاتھیوں کا سردار ہوں، ہماری تعداد 50 ہے۔ جب بھی تم مغرب کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دو گے، میں اپنے ساتھیوں سمیت تمہاری مدد کو آ جاؤں گا۔ عثمان آگے بڑھ گیا۔ ایک دن ایک رات مسلسل سفر کے بعد وہ پیٹو کے محل جا پہنچا، جہاں شہزادی افشین قید تھی۔ پیٹو جن کو جب خبر ملی کہ ایک انسان شہزادی کو رہا کرنے آ رہا ہے تو وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا اور اپنی چھت پر آ کر بولا، اے آدمزاد، تو ہم سے ٹکر لے گا؟ اپنے آپ کو دیکھ، اپنی حالت دیکھ، اپنی طاقت کا اندازہ لگا، جا یہاں سے چلا جا، میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ عثمان نے بڑی جرأت سے کہا، او بدبخت جن، غرور نہ کر، کبھی کبھی چونٹیاں بھی ہاتھی کو مار ڈالتی ہیں اور اپنی خیریت چاہتا ہے تو شہزادی کو آزاد کر دے۔ پیٹو جن کو غصہ آ گیا اور وہ پھنکار کر کہنے لگا، دیو، حملہ کرنا شروع کرو۔ عثمان نے اسی وقت مغرب کی طرف منہ کر کے پوری طاقت سے کہا، اے اڑن ہاتھیوں، میری مدد کو آ جاؤ۔ ہاتھی یہ سن کر فوراً نمودار ہو گئے۔ اڑن ہاتھیوں نے اپنی چونچوں میں کئی من کے پتھر دبوچ رکھے تھے۔ انہوں نے اڑتے ہوئے یہ پتھر دیو پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک دیو کی چمکتی ٹنڈ پر پتھر پڑا تو وہ تربوز کی طرح پھٹ گیا اور دیو مر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان دیو کی لاشوں سے بھر گیا۔ عثمان محل میں گھس گیا۔ پیٹو جن کئی گز لمبی تلوار تھامے اس کے سامنے آ گیا۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔ پیٹو جن بڑا ماہر تلوار باز تھا۔ عثمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر پیٹو جن ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔
بونے بادشاہ نے یہ دیکھا تو عثمان کی جیب سے جادوگرنی والا گیند نکال کر پورے زور سے پیٹو کے منہ پر مارا۔ گیند پھٹ گیا اور اس سے کالا دھواں پیدا ہوا۔ پیٹو جن بے ہوش ہو گیا۔ عثمان نے لپک کر اس کا سر کاٹ لیا۔ پیٹو جن تڑپتا ہوا ختم ہو گیا۔ شہزادی افشین کو چاندی کے پنجرے سے نکال کر عثمان واپس چل دیا اور منزلوں منزلی کرتا ہوا ملک روم پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے جب اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ عثمان اور شہزادی افشین کی شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے تخت و تاج بھی عثمان کے حوالے کر دیا۔ عثمان نے کئی سال تک بڑے عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور پیارے بچوں میں اسی طرح نئی نئی کہانیوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتی رہوں گی۔ شکریہ۔